لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ رمضان شریف آتا ہے، تراویح آتی ہیں تو سارے اہل حدیث بن جاتے ہیں، اٹھ پڑھ کے چلو جی، اور فوت کی ہو جاتی ہے تو سارے بریلوی بن جاتے ہیں، اور رائے ونڈ اجتماع یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو سارے دیوبندی بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ جل شانہ ان کو ایک اچھا کھانا دے دے اور اچھی چیز عطا فرما دے اور کسی خوبصورت جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں اور وہاں ویڈیو بنائیں تو سکھ بن جاتے ہیں۔ ایک بندہ، بڑے دکھ کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ گلی کوچے کا آدمی اور مشکل سے گزارا، پھر میرے رب نے اس پر رحم کیا اور اس کو مال کے ساتھ مالا مال کر دیا اور عزت عطا فرما دی اور اس کو رزق عطا فرما دیا، اور پھر وہ کسی مجلس میں جاتا ہے، خوبصورت کمرہ بنا ہوا ہے اور خوبصورت کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور خوبصورت ساز و سامان ہے اور بہترین قسم کا کھانا لگا ہوا ہے اور اللہ نے اس کو رزق دیا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، ساتھ میں ویڈیو بناتا ہے اپنے کھانا کھانے کی اور ویڈیو پر گانا لگاتا ہے، شکل سے معتبر نظر آ رہا ہے، شکل سے سنجیدہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس پر گانا لگایا سکھوں کا اور پیغام دیا رب العالمین کو زبان حال کے ساتھ کہ میرے مولا دیکھ، یہ سب کچھ تو نے دیا ہے، لیکن اس حال میں بھی میں تیری بغاوت کرتے ہوئے گانے کی طرف جاؤں گا۔ ایک خوبصورت نوجوان جو لڑکپن میں داخل ہو گیا ہے بچپن سے نکل کر اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، میرے رب نے اس کو حسن و جمال عطا فرمایا ہے، بازو میں شباب پیدا ہوا ہے اور قوت آئی ہے اور ماں باپ کا کمایا ہوا رزق اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے اور اللہ جل شانہ اس کو دے رہا ہے، دن بدن دے رہا ہے۔ یہ اپنی ذات کی ویڈیو بناتا ہے اور اس پر گانا لگا دیتا ہے۔ کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، سبھی کی بات کر رہا ہوں، جو بھی اس دلدل میں جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے فحاشی سے بچو، یہ ایمان کو کھا جاتی ہے، یہ ایمان کو برباد کر دیتی ہے، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور یہ ایسی سزا ہے فحاشی، یاد رکھنا، ہر گناہ کی سزا ہے، سب سے بدترین سزا فحاشی کی ہے۔ فحاشی کی سزا یہ ہے کہ میرا رب اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا، زانی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی اور فحاشی کرنے والے کو بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ نماز جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یعنی ایک تو نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، دوسرا نماز جو ہے یہ گناہوں کے کفارے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور تیسرا نماز رزق کا دروازہ ہے، اور چوتھا نماز پریشانیوں سے چھٹکارا ہے، اور پانچواں جو ہے وہ نماز جنت میں جانے کا سبب ہے، اور چھٹی بات نماز جہنم سے بچاؤ کا سبب ہے۔ تو یہ اتنی اہمیت رکھتی ہے جب نماز کہ گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ باہر مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد تو نے کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے وضو کیا اور میں مسجد کی جانب چل پڑا اور یہاں مسجد میں آ کر میں نے نماز ادا کی ہے۔ آپ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں،
جب تو نے وضو کیا تھا تو اس وقت تیرے گناہ جھڑ گئے، جب تو مسجد کی جانب چلا اس وقت گناہ جھڑ گئے، اور جب تو نے نماز پڑھی تو اللہ جل شانہ نے تجھے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کسی بندے کے گھر کے دروازے کے سامنے سے اگر کوئی پانی کی نہر چل رہی ہو، صاف شفاف چشمے کا پانی ہو، اور روزانہ دن میں 5 بار اس صاف شفاف پاکیزہ پانی کے ساتھ وہ غسل کرے، تو تم بتاؤ کہ اس کے جسم پر کوئی میل رہ سکتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بالکل نہیں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ پانی کی صاف اور پاکیزہ نہر سے دن میں 5 بار غسل کرے گا، اس کے جسم پر میل نہیں رہے گی، اور جو 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا اس کے جسم پر گناہ نہیں رہیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مجھے لے کر مدینہ منورہ سے باہر گئے، اور وہاں ایک درخت تھا، غالباً شہتوت کا تھا، اور پت جھڑ کا موسم تھا۔ تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑا اور یوں اس کو حرکت دی تو آرام کے ساتھ اس شاخ کے پتے ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے اس شاخ سے نیچے گر گئے ہیں۔ تو گناہوں کے کفارے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ جل شانہ کی جانب سے بنی آدم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نماز اور باجماعت اور اذان اور قیام اور ایک صف میں کھڑے ہونا اور اپنی پیشانییں جھکانا، یہ غیبانہ بڑے اس کے انتظامات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے اعلان کرتا ہے، اے بنی آدم، اس آگ کو بجھاؤ، جہنم کی اس آگ کو بجھاؤ جس کو تم نے اپنے گناہوں کے ذریعے سے بھڑکا دیا ہے۔ اٹھو اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو اور نماز پڑھو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بنی آدم میں سے کچھ نیک اور صالح اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں، سبھی نہیں، کچھ لوگ، کچھ صالح بندے اور کچھ صالح عورتیں، نیک اور صالحہ عورتیں اٹھتی ہیں، وضو بناتی ہیں، اور وضو بنانے کے بعد یہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، تو اللہ جل شانہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میرا رب فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ جو بندہ نماز کا اہتمام کرے گا، میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کروں گا۔
اور جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا وہ بندہ میری ذمہ داری میں نہیں ہے. یہ لفظ ہے حدیث کے. اس کے لیے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور جس کے لیے اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن اپنی ذمہ داری نہ لینے کا اعلان کر دے یا دنیا میں کر دیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہو سکتا، نہ کوئی دنیا میں نہ آخرت میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا اہتمام کرو، بندہ اللہ جل شانہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت ہے. تو نبی علیہ السلام نے ایک دن حضرت معاذ کو بلایا اور فرمایا معاذ میں تمہیں 10 باتوں کی وصیت کرتا ہوں. 10 باتیں. ایک اور صحابی ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ایک بار نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی، لیکن انہیں 7 باتوں کی وصیت کی، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 باتوں کی وصیت کی. اور حضرت معاذ فرماتے ہیں مجھے میرے دوست، میرے حبیب اور میرے خلیل نے فرمایا معاذ میں تمہیں 10 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، انہیں لازم پکڑو. پہلی وصیت نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا. اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، زندگی میں کبھی بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہارے والدین تمہیں حکم کریں اپنی بیوی کو طلاق دے دو، یا تمہارے والدین تمہیں حکم کریں کہ اپنا سارا مال لا کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دو، تو مال سارا دے دینا لیکن اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہ کرنا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ شراب نہ پینا، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جب یہ بیماری پائی جائے گی تو تمام عیوب اور تمام گناہ پائے جائیں گے. اور نبی علیہ السلام نے ان باتوں میں ایک وصیت یہ کی کہ اے معاذ نماز نہ چھوڑنا. یہ وصیت ہے نبی علیہ السلام کی کہ اے معاذ نماز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ کے ذمہ سے نکل جاتا ہے، اور جو اللہ کے ذمہ سے نکل جاتا ہے وہ آدمی کبھی فلاح نہیں پا سکتا. اور ایک حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے یہ پریشانیوں سے چھٹکارا ہے، پریشانیوں سے نجات ہے. خود قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے تم اللہ جل شانہ کی مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اللہ کی مدد مانگو، اللہ جل شانہ سے اپنی پریشانیوں پر چھٹکارا اور نجات مانگو نماز کے ذریعے سے. یہ چھوٹی عبادت نہیں ہے، بڑی شاندار عبادت، بہت شاندار عبادت. اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں تمہیں کوئی مشکل آ گئی ہے، تمہیں کوئی پریشانی آ گئی ہے، تمہیں کوئی مصیبت آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تم نماز کی جانب اور صبر کی جانب آ جاؤ، میں تمہاری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دوں گا، تمہیں چھٹکارا عطا کروں گا. اور آپ دیکھیں میں اس آیت کے ساتھ بخاری شریف کی ایک حدیث میں لاتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بات آپ نے 20 بار سنی ہوگی. میں لفظ بلفظ عرض کرتا ہوں.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اماں سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر جو ہے جلا وطنی کی وجہ سے جا رہے ہیں دوسرے ملک میں، تو چلتے چلتے ایک ایسے ملک سے گزر ہوا جس ملک کا بادشاہ جو تھا وہ انتہائی ظالم۔ اس کے کارندوں نے اسے خبر دی کہ ایک راہگیر اور مسافر ہے، نوجوان ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے خوبصورت، اور اس ظالم اور سفاک بادشاہ کا وتیرہ یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون اپنے خامد کے ساتھ گزر رہی ہوتی تو خامد کو قتل کر دیتا اور اس کی بیوی کو باندی بنا کر رکھ لیتا، اور راہگیر مسافر کیسے بادشاہوں سے ٹکرا سکتے ہیں۔ تو اگر کسی آدمی کے ساتھ اس کی بہن یا والدہ گزر رہی ہوتی تو اس کے قانون میں کچھ تبدیلیاں تھیں۔ جب بادشاہ کو خبر پہنچی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بادشاہ نے کہا ان کو پکڑ کے لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بادشاہ نے اپنے پاس بلایا تو ابراہیم علیہ السلام سے اس بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ جو خاتون ہے یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بہن ہے، حالانکہ بیوی تھی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے اور بادشاہ کے سابقہ قانون کے مطابق اب وہ بندہ غلط ارادے سے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی خباثت غالب آ گئی، اپنا ہی بنایا ہوا قانون توڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے اماں سارہ کے پاس تو انہیں آ کر بتایا کہ دیکھو میں نے انہیں یہ بات کر دی ہے کہ تم میری بہن ہو، اب اس کو لفظوں کو بدلنا نہیں ہے تو نے جا کر۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ نے کس طرح یہ بات کی ہے؟ کہا دیکھو روئے زمین پر اس وقت تیرے اور میرے علاوہ دوسرا کوئی مسلمان نہیں ہے، تو اسلام کے ناطے سے المسلم اخو المسلم، اسلام کے ناطے سے ہم بھائی بہن ہیں، وہ اگلا رشتہ ہے ازدواجگی۔ اب بادشاہ حدیث میں لفظ ہے یا انہیں بلایا یا وہ خود آیا بادشاہ۔ تو اماں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد بادشاہ کو جب آتے ہوئے دیکھا تو بخاری شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، اور نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے دعا مانگی اللہ جل شانہ سے کہ میرا مولا تو جانتا ہے میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تو جانتا ہے میں تجھ پر سچا ایمان رکھتی ہوں، تو جانتا ہے کہ میں تیرے نبی پر ایمان لے کر آئی ہوں، اور تو جانتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کبھی بھی زنا نہیں کیا، پاکیزہ اور پاک دامن ہوں پوری زندگی کے اعتبار سے، اس کافر سے آج میری حفاظت فرما۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد جب یہ دعا کی ہے تو وہ بادشاہ جو چلا آ رہا تھا وہاں زمین میں دھنس گیا، زمین کے اندر، اور جب یہ دھنس گیا تو اماں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نماز پڑھی، پھر دعا مانگی کہ یا اللہ یہ کمبخت تو دھنس گیا ہے، میرا ارادہ اسے نقصان پہنچانے کا نہیں ہے، اور مومن ہوتے بھی ایسے ہیں، مومن بدلے نہیں لیتے، نقصان نہیں پہنچاتے، یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو ہے یہاں دھنسا ہوا ہے، اب اس کے کرندے اور مملکت کے دوسرے لوگ آئیں گے تو وہ مجھے مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ اس نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو لہٰذا اس سے چھٹکارا دے، مجھے اس سے نجات دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ زمین سے باہر نکل آیا، جب باہر نکلا تو پھر اس نے ارادہ کیا، پھر دھنس گیا، پھر دعا کی، 3 بار ایسے ہوا تو وہ واپس چلا گیا، اور اس نے ایک عورت جو ہے اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی بیٹی تھی، اس نے سمجھا کہ یہ نیک اور صالح عورت ہے، عام عورت نہیں ہے،
تو اس نے اپنی بیٹی اس کی خدمت کے لیے معمور کر دی۔ جب اماں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہی تھیں تو ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ جب قریب آئے، نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کیا بنا؟ کہا اللہ جل شانہ نے نماز کی برکت سے میری حفاظت فرمائی ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس کافر کو ذلیل اور رسوا کیا ہے، اور اس نے اپنی بیٹی بطور باندی کی خدمت کے لیے دی ہے۔ تو جب اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، پڑھ لیجیے ثواب کے لیے پڑھ لو، چلو کوئی گال نہیں، چھاڑ دیتی کوئی گال نہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم میری مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے، تم میری مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے۔ ایک بندہ دوسرے بندے کے پاس چلا گیا، اسے دکھ درد سنا رہا ہے، اپنے کاروبار میں خسارہ سنا رہا ہے، اپنی زندگی کی الجھنیں سنا رہا ہے، اپنی پریشانیاں سنا رہا ہے۔ اگلا بندہ انتہائی سمجھدار، اس نے کہا دکھ درد مجھے سنا رہے ہو، اس سے تمہارا رابطہ ٹوٹ گیا ہے یا اس سے رابطہ بنانے کے لیے کوئی رکاوٹ ہے؟ یہ جتنی الجھنیں اور پریشانیاں تم نے مجھے بتائی ہیں، کبھی آنسو بہا کر اس کے سامنے سناؤ، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، اور وہ تمہاری ساری الجھنیں اور پریشانیوں کو اڑا دے گا۔ اور اللہ جل شانہ وعدہ کر، لیکن اللہ فرماتے یہ ایسے لوگ ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جس وقت انہیں کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کسی الجھن میں الجھ جاتے ہیں تو مجھے پکارتے ہیں، اور کیسے پکارتے ہیں؟ او قاعدن او قائما، لیٹے ہوئے مجھے پکار رہے ہیں، چلتے ہوئے مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور بیٹھے ہیں تو مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، نماز سے پہلے کا وقت ہے یا بعد کا وقت ہے، میرے سامنے فریادی بنے ہوئے ہر حال میں مجھے پکار رہے ہیں کہ یا اللہ چھٹکارا دے دے اس مصیبت سے، مجھے ضرر پہنچا ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اس سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، لیکن فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، جس وقت ہم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں۔ ہر بندے پر مصیبت آتی ہے نا جی، کسی پر 10 دن کے لیے آ گئی مشکل حالات، اور کسی پر 15 دن کے لیے آ گئی، اور کسی پر 6 مہینے اور سال کے لیے آ گئی، یہ آنی ہوتی ہے ہر بندے پر۔ اللہ امتحان لے رہے ہوتے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، لیکن اللہ فرماتے جب ہم یہ تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر یہ احسان فراموش ایسا بن جاتا ہے گویا اس پر نہ کبھی تکلیف آئی ہے اور نہ ہی اس نے ہم سے کبھی دعا کی ہے۔ فرمایا ہم اس کو سزا دیں گے، بڑی بری سزا اللہ کہتے ہیں ہم دیں گے۔ جو احسان بھول جاتے ہیں ایسے بن جاتے ہیں کہ گویا نہ دکھ آیا ہے، نہ ہی اللہ کی مدد آئی، اور نہ ہی میں کبھی رویا ہوں اللہ کے سامنے، اور نہ ہی میں کبھی گڑ گڑایا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑا احسان فراموشی والا کام ہے، اس کی ہم سزا دیں گے۔ وَكَزُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کو ہم یہ سزا دیں گے، اس کے برے اعمال اس کی اپنی نظر میں ہم اچھے بنا دیں گے۔ برے اعمال اس کی اپنی نظر میں اچھے بنا دیں گے۔ پھر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کسی پر زیادتی کر کے فخر کر رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا کر فخر کر رہے ہیں، کوئی برائی کا ارتکاب کر کے فخر کر رہے ہیں،
وہ سزا ہے، وہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی نعمتوں پر فراموشی کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے تو میرے سامنے جھکو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھو اور صبر کرو، میں تمہیں اس سے چھٹکارا عطا کر دوں گا۔ لیکن بھولنا نہیں ہے، بھولنا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس سے چھٹکارا مل جائے اور مصیبت دور ہو جائے اور پریشانی دور ہو جائے اور بندہ کہے جی کوئی بات نہیں، اب کہاں گئی دعائیں، اور اب کہاں گئی التجائیں، اور کہاں گئی اب نمازیں، اور کہاں گئے وہ تہجد کے نفل اور اشراق اور چاشت اور اوابین، وہ نوافل سارے کہاں چلے گئے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بھول گئے ہیں اپنی تکلیفوں کو۔ میں اللہ فرماتے ہیں میں تکلیفیں دور کرتا ہوں، میرے جب کوئی تکلیف پہنچے تو نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ طریقہ کار تھا، پوری زندگی کا۔ ایک جگہ سفر کر رہے ہیں، انہیں خبر ملی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ سواری سے اترے، وضو بنایا اور 2 نفل پڑھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد کہا اپنے ساتھیوں سے میں صبر کرتا ہوں، اللہ نے اسی کا ہی حکم دیا ہے، پریشانی آئے تو نماز پڑھنا اور صبر کرنا۔ اور پھر ایک سفر میں ہیں، انہیں خبر ملی تمہارے بھائی قسم فوت ہو گئے ہیں، تب بھی وہ سواری سے اترے، یہ خبر بھی انہیں سفر میں ملتی ہے، اور سواری سے اترتے ہیں اور اتر کر نوافل پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور اتحیات میں بیٹھ کر پھر لمبی دعائیں کی ہیں، لمبی، اور کہا اسی کا ہی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک بار انہیں اپنے بیٹے کی خبر ملی، بیٹے کی خبر ملی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تب بھی انہوں نے وضو بنایا اور نفل پڑھے، اور اتحیات میں درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعائیں ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں، لمبی دعائیں پڑھنا چاہیں تو بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن نفلی نماز میں تو انہوں نے نماز میں دعائیں پڑھی، استغفار کی، ان کے لیے بخشش کی دعا کی، اور سلام پھیرا، اور آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، اور کہا میرے رب نے اسی کا حکم دیا ہے، جب کوئی پریشانی پہنچے تو صبر کرو اور نماز پڑھو۔ معمولی چیز نہیں اللہ نے دی، بڑی جو ہے خاص چیز ہے، اور آسان بنا دی ہے، مشکل نہیں بنائی، بڑی آسان بنا دی ہے ان لوگوں پر جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، بڑی آسان بنا دی ہے۔ اور ہر پریشانی کے یہاں لوگ جنازوں پر چھوڑ دیتے ہیں، شادیوں میں تو نماز کا تعلق ہی نہیں رہا، جنازوں پر بھی جنازے کی تیاری کر رہے ہیں جی نماز۔ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ رکھا نماز کے فوراً بعد، اور ادھر نماز سے فارغ ہو کے لوگ جو ہیں سنبھل رہے ہوتے ہیں اور جوتے پہن رہے ہوتے ہیں، تیاری کر رہے ہوتے جانے کی، اور فون آتا ہے جی کہاں رہ گئے مولوی صاحب، جنازہ تو پہنچ گیا ہے۔ او کمبختو تم نے نماز کہاں پڑھی ہے، تم نے فرض پڑھا نہیں ہے، اور تم چلے گئے میت کے خیر خواہ بن کے جنازہ پڑھنے کے لیے، وہاں فوتکیوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، ان کی وفات کا وقت قریب آیا، جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے اہل خانہ کو بلایا، اہل خانہ رو رہے ہیں، اپنے اہل خانہ سے کہا دیکھو تھوڑی دیر کے بعد میری روح کفس عنصری سے پرواز کر جائے گی، میں آج چلا جاؤں یا کل چلا جاؤں، میرے مرنے کے بعد تم نے چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، واویلا نہیں کرنا، شور نہیں مچانا، جب میری روح نکل جائے میری آنکھوں کو بند کر دینا ہے، میرے جسم کے اعضاء کو درست کر دینا ہے، اور وضو بنانا، اور وضو بنا کر نماز پڑھنا، اور نماز میں میرے لیے دعا کرنا،
اور میرے رب سے میرے لیے استغفار کرنا اور میری بخشش چاہنا اور مجھے غسل دینا اور کفن دینا اور جنازہ پڑھنا اور مجھے میرے رب کے سپرد کر دینا۔ آپ وصیت دیکھیں، نماز کی اہمیت دیکھیں۔ اللہ جل شانہ نے جہاں نماز کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے وہاں نماز چھوڑنے کی سزا بھی بیان کی ہے۔ اسلام کا بنیادی رکن ہے اور چھوڑ دینے والے کو کفر سے تعبیر کیا اور اس کی سزا بیان کی ہے۔ جو لوگ سستی کی نماز کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، سستی کی نماز، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ بے نمازی شمار ہی نہیں کیا، جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو شمار نہیں کیا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کون سا نمازی؟ اللہ فرماتے ہیں جو اپنی نماز میں سستی کرتا ہے، کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی اور کبھی سستی کر رہا ہے اپنی نماز میں۔ اور آپ دیکھیں سورہ قلم کے اندر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ مسائل سخت بیان کرتے ہو، اللہ کی قسم مسائل سخت نہیں ہوتے۔ آپ شاید قصے کہانیوں میں چلے گئے ہو اور قصے کہانیاں میں کوئی کسی کا حق دبوچ لے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نماز چھوڑ دے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی روزہ چھوڑ دے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی کرے تب بھی کوئی قسم کی جو ہے مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ان قصے کہانیاں میں ہیں تو پھر قرآن کو کہاں لے کر جائیں گے؟ قرآن ہے اور اللہ پاک کا فرمان ہے، اور اللہ جل شانہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں۔ رب العالمین نے میدان محشر کو بیان کیا، میدان محشر کو، اور رب العالمین میدان محشر کا نقشہ کھینچتے ہیں اور پھر جنت میں جانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا، اور ساتھ میں رب العالمین نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ میرا رب فرماتا ہے لوگوں، جب میدان محشر کا میں ان لفظوں کی زیادہ گہرائی میں تفسیر نہیں کر رہا، صرف مختصر عرض کر رہا ہوں، اگر ایک ایک لفظ کو کھولو اللہ کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، پنڈلی، اور یہ جو پنڈلی کھولنی ہے اللہ جل شانہ وہ اپنی پنڈلی کھولیں گے۔ لوگ اس کو عام سمجھتے ہیں، عام نہیں ہے۔ جس وقت کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی دنگل لگتا ہے اور ایک گروہ آتا ہے مقابلے کے لیے اور دوسرا گروہ اس کے مقابلے کے لیے آتا ہے، اور مقابلے سے پہلے جب ایک دوسرے گروہ کو وہ للکار رہے ہوتے ہیں تو للکارتے ہوئے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے ہٹا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں لنگوٹا کس رہے ہیں، پنجابی کے اندر وہ جو لنگوٹا کس رہے ہوتے ہیں اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا رہے ہوتے ہیں۔ اسی منظر کو تعبیر کیا ہے میرے رب نے کہ اس موقع پر ایک دنگل لگنے والا ہے، ایک مقابلہ ہونے والا ہے، نافرمانوں کو میرا رب بلانے والا ہے۔ تو رب العالمین کا پہلا لفظ یہاں دیکھیے یوم یکشف عن ساق، یہ نرمی کی علامت نہیں ہے، یہ سختی کی علامت ہے، یہ اللہ کے غصے پر دلالت کر رہا ہے، یہ اللہ کے غضب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یوم یکشف عن ساق، اللہ فرماتے ہیں جس دن میں قیامت کے دن اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹاؤں گا۔ کیسے ہٹائے گا اللہ؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ اور اسی آیت کے ساتھ بخاری شریف کی ایک روایت بھی میں لاتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ پنڈلی سے رب العالمین کپڑا ہٹائیں گے
تو تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ کا غصہ دیکھ کر، اللہ کا غضب دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے۔ جب یہ سجدے میں گریں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف نیک اور صالح لوگ جو دنیا میں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں انہی لوگوں کو سجدے کی توفیق ملے گی۔ اور یہی قرآن کہہ رہا ہے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ لیکن جو منافق لوگ ہوں گے، جو نماز میں کاہلی اور سستی کرتے ہوں گے، نماز کو بوجھ سمجھتے ہوں گے، نماز کو مصیبت سمجھتے ہوں گے، نماز کے بارے میں دل ان کے مائل نہیں ہوں گے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب نمازی سجدے میں گریں گے تو بے نمازی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ میرا رب ان کی کمر کو لوہے سے زیادہ سخت کر دے گا، یہ جھکے گی نہیں، یہ جھکے گی نہیں، یہ کوشش کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ کیوں نہیں کر سکے سجدہ؟ وَيَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ۔ ان لوگوں کو اس سے پہلے بھی بلایا گیا تھا سجدے کے لیے۔ اللہ کا منادی آیا تھا مسجد میں اور اس نے کہا تھا لوگوں آؤ سجدہ کر لو۔ جیسے میں نے شروع میں حدیث بیان کی ہے، ایک فرشتہ بھی آتا ہے ہر نماز کے وقت اور کہتا ہے بنی آدم وہ آگ جو تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھڑکا لی ہے اس کو بجھاؤ، تمہارا رب بلا رہا ہے تمہیں، اس کی جانب آؤ۔ لیکن اللہ جل شانہ فرماتے یہ دنیا میں نہیں سجدہ کرنے کے لیے آئے، وہم سالمون، تندرست تھے، بیمار نہیں تھے، کر سکتے تھے، لیکن نخوت کی وجہ سے نہیں آئے، تکبر کی وجہ سے نہیں آئے، کسی بھی جو ہے فخر کی وجہ سے نہیں آئے، آج سجدہ نہیں کر رہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ۔ فَذَرْنِي، اللہ فرماتے ہیں محبوب فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، یہ میری باتیں ہیں، یہ میری باتیں ہیں، یہ کسی مولوی کی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی پیر کی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی واعظ خطیب اور دانشور کی باتیں نہیں ہیں کہ ایک دانشور ایک بات کرے اور دوسرا آ کر اس کو توڑ دے، اور ایک بندہ ایک اسلوب اور طریقہ بیان کرے اور دوسرا بندہ زور بیان پر اس کو توڑ دے۔ یہ کسی بندے کی باتیں نہیں ہیں، بِهَذَا الْحَدِيثِ، یہ باتیں ہیں، میری باتیں ہیں، اور میری یہ باتیں ہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں میرے، یہ میری باتیں ہیں۔ اب میں نے بات کی ہے، جو بندہ میری ان باتوں کو جھٹلاتا ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ محبوب مجھے بھی چھوڑ دے اور میری باتوں کا انکار کرنے والا اس بندے کو بھی چھوڑ دے، میں نمٹ لوں گا اس سے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں چھڈو جی مولویاں دیاں گلاں، چھڈو جی مولویاں دیاں گلاں نے، یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ نبی علیہ السلام سے بھی کرتے تھے۔ تو جب وہ یہ باتیں کرتے تھے تو میرے رب نے فرمایا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، محبوب مجھے اور ان کو چھوڑ دے، تو نے پیغام پہنچا دیا ہے، یہ میری باتیں ہیں، میں ان سے بڑے اچھے طریقے سے نمٹ لوں گا اور میں انہیں ایسے پکڑوں گا، اللہ فرما رہے ہیں میں ایسے پکڑوں گا انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تیرے ذمہ کیا ہے؟ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا محبوب اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، یہ جو میں نے تمہیں کتاب دی ہے قرآن اور وحی کے ذریعے سے عطا کیا ہے، آپ اس قرآن کی تلاوت کیجئے اور نماز پڑھیے۔
آپ دو کام کیجئے، نبی علیہ السلام سے فرمایا آپ دو کام کیجئے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، ایک آپ نماز پڑھیے اور دوسرا جو میں نے تمہیں قرآن دیا ہے اس قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اور نماز تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ فحاشی سے روکے گی، یہ برائی سے روکے گی، یہ منکرات سے روکے گی۔ اب وقت بالکل مختصر ہے، 2-4 منٹ ہیں، میں اس آیت کے ساتھ اگر حدیث سے ملاتا تو بات لمبی ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، نماز برائی سے روکتی ہے، نماز فحاشی سے روکتی ہے۔ ایک بندہ آیا اور کہا یا رسول اللہ فلاں بندہ ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور فحاشی میں بھی گرا ہوا ہے، تو میرے رسول نے فرمایا جس بندے کی نماز اسے فحاشی سے نہیں روکتی، اسے برائی سے نہیں روکتی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اسے اپنے سے بہت دور کر دیتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن نافرمان ہے، آپ دیکھیں وہ نماز پڑھ رہا ہے فحاشی میں بھی گرا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے وہ سود میں بھی گرا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کا حق بھی غصب کیے ہوئے ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور ظلم اور بربریت بھی کر رہا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز بھی ہو اور فحاشی بھی ہو تو اللہ جل شانہ اس بندے کو اپنی نظر رحمت سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ نماز کو اچھا بناؤ، اس لیے کہ اچھی نماز وہی ہے جو انسان کو فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے، وہی اچھی نماز ہے۔ اور اگر یہ اچھی نہیں ہوگی تو اسی برائی پر لے کر جائے گی۔ آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، رمضان شریف آتا ہے، تراویح آتی ہیں تو سارے اہل حدیث بن جاتے ہیں، 8 پڑھ کے چلو جی، اور فوت کی ہو جاتی ہے تو سارے بریلوی بن جاتے ہیں، اور رائے ونڈ اجتماع یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو سارے دیوبندی بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ جل شانہ ان کو ایک اچھا کھانا دے دے اور اچھی چیز عطا فرما دے اور کسی خوبصورت جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں اور وہاں ویڈیو بنائیں تو سکھ بن جاتے ہیں۔ ایک بندہ بڑے دکھ کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ گلی کوچے کا آدمی اور مشکل سے گزارا، پھر میرے رب نے اس پر رحم کیا اور اس کو مال کے ساتھ مالا مال کر دیا اور عزت عطا فرما دی اور اس کو رزق عطا فرما دیا، اور پھر وہ کسی مجلس میں جاتا ہے، خوبصورت کمرہ بنا ہوا ہے اور خوبصورت کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور خوبصورت ساز و سامان ہے اور بہترین قسم کا کھانا لگا ہوا ہے اور اللہ نے اس کو رزق دیا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، ساتھ میں ویڈیو بناتا ہے اپنے کھانا کھانے کی اور ویڈیو پر گانا لگاتا ہے، شکل سے معتبر نظر آ رہا ہے، شکل سے سنجیدہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس پر گانا لگایا سکھوں کا اور پیغام دیا رب العالمین کو زبان حال کے ساتھ کہ میرے مولا دیکھ یہ سب کچھ تو نے دیا ہے، لیکن اس حال میں بھی میں تیری بغاوت کرتے ہوئے گانے کی طرف جاؤں گا۔ ایک خوبصورت نوجوان جو لڑکپن میں داخل ہو گیا ہے بچپن سے نکل کر اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، میرے رب نے اس کو حسن و جمال عطا فرمایا ہے، بازو میں شباب پیدا ہوا ہے اور قوت آئی ہے اور ماں باپ کا کمایا ہوا رزق اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے اور اللہ جل شانہ اس کو دے رہا ہے، دن بدن دے رہا ہے۔ یہ اپنی ذات کی ویڈیو بناتا ہے اور اس پر گانا لگا دیتا ہے، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا،
سبھی کی بات کر رہا ہوں جو بھی اس دلدل میں جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے فحاشی سے بچو، یہ ایمان کو کھا جاتی ہے، یہ ایمان کو برباد کر دیتی ہے، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور یہ ایسی سزا ہے فحاشی، یاد رکھنا ہر گناہ کی سزا ہے، سب سے بدترین سزا فحاشی کی ہے۔ فحاشی کی سزا یہ ہے کہ میرا رب اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا، زانی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور فحاشی کرنے والے کو بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے نماز کے اہتمام کا حکم دیا ہے، اور فرمایا نماز ہی ایسی عبادت ہے جو تمہیں فحاشی سے اور منکرات سے بچائے گی اور کامیابی تک لے جائے گی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔